اس لیے ان کی وفات کے بعد یہ بہت پیاری اور اچھی علماء کرام جو علمی لحاظ سے بہت متباہر اور ہر ایک اپنے اپنے مقام پر یہ خصوصیت رکھتے ہیں، یہاں پہ آ کے اور ہمارے ایک درمیان میں ایک نہ بلکہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگے کہ بالکل ملاقاتیں ہو جائیں گی، ان کی شرف کی، ان کی حیثیت و عبادت کی اثرات تھے، ان کے موت کے بعد بھی وہ جو وجود میں آئے ہمارے لیے خصوصی بہت زیادہ خوشی سے ہوئی کہ بونا سے جو ہمارے قریب ہے بیٹا ہے، میں ان کی کیا خدمت کروں، میں نے اساتذہ سے سنا ہے کہ ایک دفعہ صاحب ہدایت درس دیتے رہے اور درس کے دوران وہ اٹھتے اور پھر بیٹھتے، پھر اٹھتے اور بیٹھتے، ایسے کرتے رہے۔ ایک خصوصی شاگرد نے پوچھا کہ نا یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ ایسے اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ بچے جو ہے کھیل رہے ہیں، اس میں ایک بچہ یہ ہمارے استاد کا بیٹا ہے، تو جب وہ ہماری طرف آتے ہیں تو میں تعظیماً ان کو اٹھتے ہیں، اس میں بار بار اس نے توبہ حیران ہو گئی، سبحان اللہ، یہ اپنے استاد کے بیٹے کا اس لیے میں اگر ان کی پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر ان کے ماتھے پہ چوموں تو میرے لیے بڑے فخر ہو، اور میں اللہ کا بہت شکر گزار کہ ایسے حالات کی وجہ سے خصوصاً ان کے والدین اللہ کی فضل سے محفوظ فرمائی، اللہ مرحمت پائے کہ آپ کی وفات پر ہماری ایسے بڑی بڑی ملاقات ہو گئی۔ اور خصوصیات میں استاد کا ایک عجیب بات، ان کا ایک کلام یہ ہے کہ خپ خپ بکا، مجھے بار بار کہ میں نے ان سے بہت زیادہ سوالات کرتے رہے۔ ایک دفعہ ترجمے کے دوران میں نے اسے قرآن کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا کہ ان کو منطقی اطلاقات سے وہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ایک دفعہ صحیح سب میں یہ جگہ حاشا للہ، حاشا للہ ما حضا پر اللہ ملک کریم، تو میں نے پوچھا جی جناب پھر یہ تو حاشا تو اگر اس لیے کہ تو کوئی جانب سے ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ فیل ہو تو اس کا پڑھائی کیا ہوگا؟ ہم بہت زیادہ طلباء بیٹھتے ان کے درس میں، بہت زیادہ ہمارے نیاز رکھتے تھے، تو میں کہا چیز خبر ہو میں تو پھر کل درس کے دوران مجھے کہا کہ اس کا فائل ہے یوسف، حاشا یوسف منقاد للہ، منقاد للہ، مطلب خبر پھر تو ایک دفعہ حسامی میں ہم اسے حسامی بھی پڑھا ہے منطقی اطلاق سے، وہ عجیب درس، ہم طلباء کو پڑھاتے تھے، طلباء نے شکایت کی کہ ہم اس پر نہیں جانا، ہم جو طریقے کرتے ہیں ہم اسی پر نہیں جانا، افسوس سر افسوس، عجیب لوگ تھے۔ تو اس پر انہوں نے یہ فرمایا قسم کی بات میں، کہ کوئی یہ کہے کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں، واللہ لا کرو انہاری شجرہ، اگر یہ قسم ہے تو ان کی ثمرے پر یہ مرتب ہو، یعنی ان کے پتے یا ان کی ایسی تو مرتب نہیں ہوتا، پھر کہا کہ ہاں ہاں یہ ہو سکتا ہے، ان کی گھی بہت پسند ہے، سب کو پتہ ہوگا گھی اور گوشت پسندیدہ غذا، تو کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس میں گھی ڈالا جائے تو پھر پتی بھی کھانا آسان ہے، پھر ایک واقعہ بیان کیا، کسی بزرگ نے شیطان کے ساتھ ملاقات کی، وہ بزرگ شیطان کو کہا کہ دور ہو جاؤ تیرے خاک کھانا ہوگا، تو شیطان نے کہا اچھا یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر اس میں گھی ڈالا جائے تو بہت پسند ہے، اس نے اپنی تائید میں یہ بزرگ کا واقعہ بیان کیا کہ شیطان نے بھی کہا کہ خاک کھانا بھی اچھا ہے لیکن اگر اس میں گھی ہو، تو درخت کے پتے کھانا بھی اچھا ہے اگر اس میں گھی ہو، اس پر یہ مزاحیہ انداز میں، اور پھر وہ ایسے حالات میں قاضی بھی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ علم و معلوم میں ہمیں 2-3 دن ایسے
گزارے پھر اس مجھے کہا کہ چھوڑے بابا مجھے بابا کہ سب کچھ یاد ہے اور سب کچھ یاد ہے اگر چاہوں تو اس مسئلے میں کئی حد تو بس کر لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ چھوڑ اس کو جیسے زمانہ آنے والا ہے کہ اس کے ان کتابوں کا نام بھی کچھ نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا قاضی کیا ہے حمداللہ کیا ہے صدرہ کیا ہے یہ تصریح شرچمنی یہ کیا ہے اس پر کا ہے مرید کوئی جانتے نہیں متوسط دور کنار چھوڑ اس کو مجھے تعجب معلوم ہوا کہ کیا ہوگا کیسے طلبا بھی ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی نہیں ان کے نام بھی نہیں جانتا ایسے میں ان کے بارے میں کیا کہوں کہنے کے لیے تو جیسے دل نہیں چاہتا اس لیے کرتا ہے لیکن ان کی ملاقات سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور انتہائی خوشی ہوئی انشاءاللہ اگر زندگی میں پاکی تو سال میں کئی دفعہ اگر نہیں تو ایک دفعہ ضرور ملاقات کروں گا انشاءاللہ حضرت آپ بھی کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.